جبکہ بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اہم خبر جس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس پر سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ کیا گیا اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ جعلی ڈگری کیس کے حوالے سے جسٹس طارق جہانگیری کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس پر سماعت اور اس کا فیصلہ آیا تھا۔ جسٹس کے عہدے سے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے کیس پر سماعت کی۔ بیرسٹر صلاح الدین نے 2 درخواستوں پر، اکرم شیخ نے 1 درخواست پر دلائل دیے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عامر سے۔ عامر، بتائیے گا، نااہل قرار دے دیا گیا ہے؟ آج دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے ان کو بطور جو جج ہے ان کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی ہے۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو میاں داؤد ایڈوکیٹ کی دائر درخواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے، اور جو یہ فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سنایا ہے۔ اور آج ہی یہ فیصلہ جو دلائل تھے فریقین کے وہ سننے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا، اور آج کمرہ عدالت میں بہت سے وکلا بھی شامل تھے، جن میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ایاز شوکت ہیں وہ بھی شامل تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی شامل تھے وکلا کے۔ اس کے علاوہ جو جعلی ڈگری کیس ہے اس میں آج جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہے وہ پیش نہیں ہوئے، اور جو گزشتہ سماعت تھی اس کے اوپر جو طارق محمود جہانگیری ہیں وہ پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو درخواستیں ہیں دیگر جو گزشتہ روز انہوں نے 3 درخواستیں دائر کی تھی وہ بھی مسترد کر دی ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے جو فل کورٹ تشکیل دینے سے متعلق درخواست تھی وہ بھی عدالت نے مسترد کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک کیس ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو بینچ پر اعتراض کی درخواست تھی تیسری وہ بھی مسترد کر دی، اور عدالت کی جانب سے وزارت قانون کو طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ آج جو میاں داؤد ہیں جو وکیل ہیں ان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو ڈگری کے حوالے سے کی وہ ڈگری ان کی فیک ہے، اس حوالے سے آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کے بعد آج یہ فیصلہ دے کر جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں ان کو جو جج کی ان کی جو تعیناتی ہے وہ کالعدم قرار دے دی ہے، اور ان کو فوری طور پر جو جج کا عہدہ ہے وہ چھوڑنے کا حکم جاری کیا ہے۔ فوری طور پر جج کا عہدہ چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ عامر، آپ ساتھ ہی موجود رہے، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے۔ کامران، کہے گا بڑا فیصلہ آج آ گیا ہے، آج ہی دلائل مکمل ہوئے، آج ہی فیصلہ محفوظ کیا گیا اور سنا بھی دیا گیا۔ اب طارق جہانگیری کو جسٹس کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، کیا اس کی فردر تفصیلات سامنے آ رہی ہے اور لائے عمل کیا ہوگا اگلا؟ جی بالکل، دیکھیے یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بطور جج ان کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ نارملی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی جج کی اگر نااہل قرار دینا ہو یا اسے برخاست کرنا ہو تو اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت اس کا کیس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پر ججز کا ایک فورم جو ہے کونسل، وہ اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جس بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے وہ ان کا جعلی ڈگری کیس تھا، کیونکہ الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے جعلی ڈگری کی بنیاد پر یہ جو جج جوڈیشری کی نوکری ہے یہ انہوں نے حاصل کی تھی۔ اس وجہ سے جب وہ ڈگری جو ہے وہ جعلی اگر قرار دے دی گئی ہے تو اس کے بعد پھر ان کی تعیناتی جو ہے وہ بھی اسی کا سیکوینس بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈگری جعلی قرار دی گئی بلکہ ان کو بھی اس عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ کیس جو ہے کافی عرصہ سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، اور یہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا کیس، اور سپریم کورٹ میں پھر باقی ریفر کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ مجاز عدالت ہے، پہلے وہ فیصلہ کرے گی۔ تو اب جب کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے آگے اب یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف۔ یہی ایک ریمیڈی ہے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے لیے اویلیبل ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اسی کیس کی سماعت کے دوران بہت سے اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے تھے، انہوں نے متفرق درخواستیں دی تھیں، انہوں نے جو موجودہ بینچ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا، انہوں نے اس کے لیے فل کورٹ کی تشکیل دینے کے لیے بھی استدعا کی تھی، لیکن یہ تمام درخواستیں جو تھیں وہ مسترد قرار دی گئیں، اور باقاعدہ ایک
جو حتمی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری چونکہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی تھی، اس بنا پر ان کو ان کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے حکم دیا ہے جی